حافظ فیض صاحب تشریف لائے، ان سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں، وہ خوش آمدید کہتے ہیں آفریدی صاحب کو اور حافظ فیض صاحب کو تشریف لے آئیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ دنیا فقط اقبال کو ایک شاعر سمجھتی ہے۔ میں نے قاری صاحب سے کہا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی کے کلام میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جو شخص مجھے خالی شاعر سمجھتا ہے میں قیامت کے دن اس کے خلاف حضور کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دوں۔ کہ شاعری تو اظہار کا ذریعہ ہے جو میں نے اپنایا ہے کہ لوگوں کو شاعری سے ایک شغف ہوتا ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے جلدی، ورنہ من کو جا نغمہ کو جا من کو جا ساز سخن بہانہ ایس سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را۔ کہاں میں کہاں یہ نغمے، میں تو یہ ناکہ بے زمام جو حضور علیہ السلام کی امت ہے نا، جو آج لیڈرشپ حقیقی لیڈرشپ سے محروم ہو چکی ہے، میں شاعر نہیں ہوں، میں تو فقط اس امت جو لیڈرشپ سے محروم ہو چکی ہے، ناکہ بے زمام ایک ایسی اونٹنی جس کی نکیل جو ہے اس وقت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو اس کی نکیل پکڑ کر سوئے گنبد حضرہ جا رہا، مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف لا رہا ہوں اس ناکہ بے زمام کو، وگرنہ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایس۔ اور پھر یہ جو اشعار ان نے پڑھے، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ عقل اور عشق کی اس سے خوبصورت تعبیر میں نے کہیں نہیں پڑھی کہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، کوئی فقط عقل کے پیچھے ہے اور کوئی عشق کے پیچھے ہے۔ کہا نگاہ مصطفیٰ کا فیض دیکھو کہ نگاہ مصطفیٰ کے صدقے عقل بھی مراد کو پہنچی، دل بھی مراد کو پہنچی، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ عقل غیاب و جستجو، عقل پردہ غیب میں ہے لیکن تلاش مصطفیٰ میں، تلاش مصطفیٰ میں ہے، طلب مصطفیٰ میں ہے، اور عشق حضور و اضطراب عشق مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، اور پھر بھی اضطراب میں ہے، پھر بھی تڑپ رہا ہے، عشق سامنے بھی بے قرار ہے، اور عقل پردہ اخفاء میں رہ کر بھی مصطفیٰ کی طلب اور تلاش میں لگی۔ تو کہا عقل اور عشق کا اس سے خوبصورت مضمون کہیں اور نہیں ہو سکتا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا۔ اور پھر لوگوں نے فتوے دیے کہ نماز میں رسول اللہ کا معاذ اللہ خیال آ جائے تو نماز کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تمہاری نمازیں ایسی خشک نمازیں ہیں کہ جن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آئے تو تمہاری نمازوں میں خلل پڑتا ہے۔ ارے وہ کون ہے جس کی نماز میں خلل پڑے؟ مصطفیٰ کا خیال آنے سے۔ جب اتحیات پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، اونچا بولو السلام علیکہ ایھا النبی، کس کا خیال لاؤ گے؟ اور ایسے عاشق اور عارف بھی گزرے جب یہ اتحیات میں یہاں آتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت تک آگے نماز مکمل نہیں کرتے جب تک بارگاہ رسالت سے انہیں سلام کا جواب نہیں آ جاتا۔ تو اقبال نے جواب لکھا، انہوں نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب ہے، میرا سجود بھی حجاب ہے، کہ نہ سجدہ پھر اور نہ قیام کسی جگہ پہنچا اگر حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق میرا جو ہے وہ امام نہ بن سکا۔ نماز عبادت خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا۔ اس وجہ سے کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو ہم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور ان کے پیغام سے روشناس کرانے کے لیے بدقسمتی سمجھ لیں اس قوم کی کہ انہوں نے اقبال کو سمجھا نہیں ہے، وگرنہ میں نے عرض کیا کہ جب ایران کے لوگوں نے خاتمی پاکستان آئے ان دنوں میں جسٹس جوید اقبال صاحب کا میں نے بڑا تفصیلی انٹرویو کیا، تو میں ان سے پوچھا بھی کہ بہت سارے لوگ سنور گئے، تو انہوں نے کہا کہ کون سنور ہے؟ میں نے کہا جی خاتمی صاحب کا بیان آیا ہے کہ ایران میں جو انقلاب آیا اقبال کی فکر پر آیا، اقبال کے طرز پر۔ تو کہنے لگا کہ ایران میں بدلے ہوں گے، کوئی پاکستان میں بدلا ہے تو مجھے بتا دو۔ تو
یہ ہے کہ ہماری بات سنتی ہم نے ان کو سمجھا نہیں ہے، وگرنہ جتنی غیرت، جتنی حمیت، جتنی خودداری اور جتنا فقر کا درس اقبال میں دے کر امت مسلمہ کے جوانوں کو اپنے جو ہے دین کے اوپر محکم طریقے سے قائم رہنے کی تعلیمات دی ہیں، اتنا شاید کوئی اور ہمارا لیڈر رہنما نہیں دے سکا۔ اب ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے اسٹوڈنٹ حسن ماجد کو میں دعوت دیتا ہوں آئیں، اور جو ہے وہ نثر کی صورت میں اقبال علیہ رحمہ کا انگلش میں جو ہے وہ ان کے حوالے سے گفتگو کریں۔ حسن ماجد اسٹوڈنٹ ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے۔